بعض پیر صاحبان یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان کو صحابی کو مانتے ہیں لیکن ان کی فضیلت نہیں مانتے، کیونکہ شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمٰن نے یہ لکھا ہے کہ ان کو صحابی تو ماننا چاہیے لیکن ان کی باقاعدہ کوئی شان یا فضیلت وہ بیان نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ویسے یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے بات ہونی چاہیے۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب تو ابھی کچھ عرصہ گزرا ان کو میں قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ پہلے جائیں نا۔ دیکھیں صحابہ کی فضیلتیں دو طرح کی ہیں، تو جو کریں ذرا، صحابہ کے کچھ فضائل عمومی ہیں، کچھ فضائل خصوصی ہیں، کچھ فضائل عمومی، کچھ فضائل خصوصی۔ جیسے سمجھیے ذرا، تو جو کریں ذرا سمجھیے۔ دیکھیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات دنیا میں تشریف لائے۔ سب نبیوں کے ہمیں نام بھی آتے نہیں، لیکن ایمان سب نبیوں پر ہے، تعظیم سب نبیوں کی، فضیلت سب نبیوں کی ہم مانتے ہیں، سب نبیوں کے نام ہمیں نہیں آتے۔ اچھا جن کے نام آتے بھی ہیں ان نبیوں کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر سب کی الگ الگ باقاعدہ تفسیر کے ساتھ ان کے فضائل سب کے موجود ہیں، کچھ کے موجود ہیں، کچھ کے فضائل موجود ہیں، تفصیلاً نہیں ہے، لیکن ہم فضیلت ان کی مانتے ہیں۔ اسی طرح سمجھیں حضور کے سارے صحابہ جو حضور کے شرف صحبت سے مشرف ہوئے، سب صحابہ کو ہم قابل تعظیم مانتے ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اور جب حضور نے صحابیت کی فضیلت بیان کی، طوبی لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ جس نے حضور کو ایمان کے حالت میں دیکھا وہ اس خوشخبری کا مصداق ہے۔ ان کا ہمیں نام آتا ہو یا نہ آتا۔ اب دیکھیں تقریباً 1.25 صحابہ، 1.25 صحابہ میں سے تقریباً کوئی 9 سے 10 ہزار صحابہ ہیں جن کے محدثین کو نام ملے اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان کے نام لکھ دی۔ سب کے فضائل موجود ہیں، نام بھی سب کے موجود نہیں ہیں، فضائل بھی سب کے موجود نہیں ہیں۔ ان 8-10 ہزار صحابہ میں سے بھی کئیوں کے تفصیلی فضائل ہیں، کئیوں کے مختصر فضائل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے معتمد تھے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے باقاعدہ ان کو اپنی ملازمت عطا فرمائی تھی اور وہ حضور کی امین تھے، حضور کے کاتب تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خط لکھا کرتے تھے، وحی نہیں لکھتے تھے، وہ کاتب وحی نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں کاتب وحی بھی تھے، 2 منٹ کے لیے وہ کاتب وحی نہ بھی ہوں، چلو مان لیا خطوط کے کاتب تھے، تو یار خطوط کے کاتب ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ سمجھ آئی نہیں؟ حضور نے جن کو اپنے قریب رکھا ہو اور نبی کریم علیہ السلام ان کو اس منصب پہ کھڑا کریں کہ میں سلاطینوں فرما رواؤں کو خط لکھوں گا، تم نے خط لکھ کے ان کو بھیجنے ہیں، یہ چھوٹی ڈیوٹی ہے؟ یہ کسی ناقابل اعتماد شخص کے سپرد کی جا سکتی ہے؟ بھائی بولو نہیں یار۔ حضرت امیر معاویہ پر حضور کا مکمل اعتماد تھا، حضور ان کو امین اور قابل اعتماد سمجھتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے وہ ملازم تھے اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنا قریبی رکھا ہوا تھا، حضور ان سے لکھوایا کرتے تھے۔ اور پھر احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کتب ستہ جس کو سیاستہ کہتے ہیں، جامع ترمذی اٹھائیں، امام ترمذی نے کتاب المناقب کے اندر پورا چیپٹر قائم کیا ہے حضرت امیر معاویہ کے مناقب و فضائل کا بیان، اور اس میں حدیث لے کے آئے اور حدیث کو حسن بھی قرار دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، معاویہ کو مہدی بنا دے۔ امام احمد بن حنبل اہل سنت کے امام فضائل الصحابہ پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، صحابہ کے فضائل، اور اس میں پورا چیپٹر قائم کیا ہے جس میں انہوں نے باب قائم کر کے حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں حدیث کو بیان کیا۔ علامہ ہبۃ اللہ لالکائی 400 تقریباً 450 تقریباً ان کا سن وفات ہے، 418 وفات ہے۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنت کتاب ہے کی، اس میں باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے حضرت معاویہ کے فضائل کا بیان۔ تو لہذا ائمہ محدثین نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان کیے ہیں، عمومی فضائل بھی اور خصوصی فضائل بھی۔ اب کوئی یہ کہتا ہے ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ان کا تو کوئی مقام نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، تو وہ کسی اور کی بولی بول رہا ہے، وہ اہل سنت کی بولی نہیں۔